Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کے اندر میرا اللہ کا ارشاد ہے. میرا اللہ فرماتا ہے اولم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کا حال من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کن لوگوں کا حال، ہم سے پہلے کون گزرے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین والے شعیب علیہ السلام کی حالت. اور آگے میرا اللہ فرماتا ہے والمؤتفکات، اور ان لوگوں کا حال بھی جن کی بستیاں الٹ دی گئی، پٹخ دی گئی. اس سے مراد میرے بھائیوں قوم لوط ہے. قوم لوط کی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر پٹخ دیا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ان تمام کے تمام قوموں کے پاس تیرا اللہ کا رسول آیا تھا، تیرے اللہ کا پیغمبر آیا تھا، نبی آیا تھا. اور ان تمام کے تمام نبیوں نے ان تمام کے تمام قوموں کو، قوم عاد کو، قوم ہود کو، ثمود کو، صالح کی قوم کو، ابراہیم کی قوم کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو
سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دکھلائی، مگر انہوں نے بدعملیوں کی راہ اختیار کر لی۔ جب انہوں نے بدعملیوں کی راہ اختیار کر لی تو اسی راہ اختیار کرنے کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مٹا دیا۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بے شک وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ آیت کا میرے بھائیوں مختصر سا ترجمہ یہ ہے۔ میرے بھائی، آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں انسان کی نیند، اگر موت کی نیند نہ ہو تو انسان کبھی نہ کبھی ضرور جاگتا ہے۔ اگر انسان کی نیند موت کی نیند نہ ہو تو میرے بھائی انسان کبھی نہ کبھی ضرور بیدار ہوتا ہے، اپنی نیند کو ضرور توڑتا ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی نیند موت کی نیند نہیں ہے مگر وہ کبھی جگے ہی نہیں۔ کبھی میرے بھائیوں ایسا تو دیکھنے میں نہیں آتا، کبھی تو ایسا نظر آتا ہے بعض لوگوں کی نیند تو اتنی ہلکی ہوتی ہے، ذرا سی آواز بھی، ذرا سی آہٹ بھی ان کو جگانے کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہے۔ مگر بعض لوگوں کی نیند تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو ان کو جگانے کے لیے، ان کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے شور و غل کرنا پڑتا ہے، چیخنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے۔ لیکن بعض کی نیند اس سے بھی موٹی ہوتی ہے تو اس کو ہلانا پڑتا ہے، جھنجھوڑنا پڑتا ہے۔ اور بعض کی نیند تو میرے بھائیوں اس سے بھی زیادہ موٹی ہوتی ہے تو پھر آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو پھر اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ اس دنیا میں کبھی بھی ایسا دیکھنے کو نظر نہیں آیا کہ میرا اللہ کا زلزلہ بھی آ جائے، آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹ جائے، دھماکے بھی ہونے لگے اور پھر بھی انسان اپنی نیند سے نہ جاگے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یقین کیجئے میرے بھائیوں، میرا اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ میرا اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ میرا اللہ کی آوازیں اٹھتی ہے، انسان جو آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کو جگانے کے لیے بعض کی نیند ہلکی ہوتی ہے، وہ فوراً جگ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ لیکن بعض غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی نیند تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو اس کو میرے بھائیوں جگانے کے لیے آوازیں کرنا پڑتی ہے۔ لیکن بعض کی نیند اس سے بھی زیادہ موٹی ہوتی ہے تو پھر ہاتھ نمودار ہوتا ہے، میرا اللہ جھنجھوڑتا ہے، ہلاتا ہے، اے انسان تو ذرا اٹھ تو صحیح، بیدار ہو تو صحیح، بہت تو نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، بہت تم نے اپنے اللہ سے دغا بازی کر لی ہے۔ اے انسان اٹھ جا، اڑ جا، صبح ہو چکی ہے، آفتاب کی کرنیں دیواروں پہ پھیل رہی ہے، آفتاب کی کرنیں تمہارے گھر کے آنگن اور صحن میں پھیل چکی ہے۔ اے انسان اٹھ جا، آج کے دن کو بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دے۔ اگر تو نے آج کے دن بھی اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا تو یہ آج کا دن تمہاری زندگی میں کل قیامت کے دن تک دوبارہ واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بعض انسان ایسا بھی ہوتے ہیں اللہ کی جھنجھوڑ کر آواز دینے سے بھی وہ نہیں جاگتا، وہ اپنی غفلت کی چادر کو نہیں پھینکتا تو پھر میرا اللہ زلزلے لاتا ہے، دھماکہ کرتا ہے اور پوری دنیا کے اندر بیماری لا کر، مصیبتوں کو نازل کر کے پوری دنیا میں تباہی مچاتا ہے۔
تاکہ انسان ذرا سوچے، اللہ کی مشیت کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو سمجھے۔ لیکن آج ایک ہم قوم ہے جو دھماکے بھی ہو رہے ہیں، سیلاب بھی آ رہا ہے، زلزلے بھی ہو رہے ہیں، لیکن آج ہم بیدار ہونے کو تیار نہیں ہیں، اپنی غفلت کی چادر کو پھینکنے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ وقت بھی آتا ہے، میرا اللہ کا فرشتہ بول اٹھتا، کیا بولتا؟ اموات غیر احیاء ولا یشعرون ایان یبعثون۔ یہ اموات احیاء، یہ زندوں کی آبادی نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کی دنیا ہے۔ ان قریب یہ لوگ الٹنے اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ولا یشعرون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو جگانے کے لیے ساری تنبیہ، ساری ہوشیاری، ساری تدابیر ہو چکی ہے۔ اس امت مسلمہ قوم کو بیدار کرنے کے لیے جتنا کچھ کیا جا سکتا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں آج ہو چکی ہیں، لیکن یہ مسلم قوم اتنی غفلت میں پڑی ہوئی ہے، آج اتنے برے حالات بھی آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ قوم جگنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر انسان کے لیے عقل و بصیرت ہے، عقلاء کی دانائیاں ہے، واعظوں کی وعظ ہے، ہادیوں کی ہدایت ہے، میرے اللہ کے فرشتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ اس دنیا کے اندر تعلیمات ہیں، اور مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے زمانے کے تغیرات و تبدلات ہیں، زمانے کے حالات ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، تاکہ ہم اسے پڑھ کر سن کر عبرت حاصل کریں، اپنی زندگی کو سنواریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ہم سنتے بہت ہیں، جانتے بہت ہیں، لیکن آج ہمارے اندر سے میرے بھائیوں عمل نکل چکا ہے۔ ہم نے بہت اپنے اللہ کے باغی بن کر دکھا دیے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر کیا ہی خوبصورت انداز میں ہماری زندگیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اولم تأتیہم وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ بے شک ان تمام کے تمام اللہ کی جو نشانیاں ہیں پچھلی قوموں کے، اس تمام کی تمام نشانیوں میں بھی اس قوم کے لیے کوئی نشانی ایسا نہ ہوا جس سے یہ قوم عبرت حاصل کرتے، اپنی غفلت کی چادر کو اتار کر پھینکتے۔ اور آگے میرا اللہ اسی آیت کے اندر فرماتا ہے بسا اوقات تو ایسا نظر آتا ہے، ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، جتنی خطرناک اللہ کی نشانی ان کو ڈرانے کے لیے آتی ہے، یہ قوم غفلت کی چادر، اتنی ہی گہری چادر اور اتنی ہی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اور آگے میرا اللہ اور ہماری زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ أَنْبَاءُ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ میں اللہ فرماتا ہے بے شک ان لوگوں کے پاس ایسی چیزیں آ چکی ہیں جن میں بڑی تنبیہ اور ہوشیاری ہے، بہت بڑی گہری حکمت ہے، لیکن اس امت کو جگانے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے یہ ہدایت بھی کافی نہ ہو سکی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی آج جانوروں سے بدتر ہو چکی ہے۔ کاش ہم قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرتے۔ میں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر اولا یرون انہم
یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کوئی بھی سال، کوئی بھی برس ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بلائیں اس دنیا کے اندر نہ نازل کرتے ہو. کیوں؟ اولا یرون، اللہ فرماتا کیا تم نہیں دیکھتے ہو انہم یفتنون فی کل عام مرۃ، ایک بار یا دو بار ہر سال اپنی بلاؤں کو نازل فرماتا. کیوں؟ تاکہ انسان اس کو دیکھ کر توبہ کرے. لیکن ایک تم ہو کہ توبہ کرنے کو بھی تیار نہیں. اور آگے میرا اللہ فرماتا ہے ان مصیبتوں کو دیکھ دیکھ تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. ہاں میرے بھائیوں، اگر واقعی ہماری نیند موت کی نیند نہ ہوتی تو ہم ضرور جاگتے. اگر ہماری نیند واقعی موت کی نیند نہ ہوتی ہم ضرور بیدار ہوتے. ہمارے سامنے پچھلی قوموں کی تمام کے تمام واقعات شیشے کی طرح ظاہر ہیں. جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی تو میرا اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں، جاؤ مصر کے اندر فرعون کی لاش ابھی تک کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ہماری عبرت کے لیے. اگر پھر بھی تمہیں اللہ پر یقین نہیں تو جاؤ دریائے نیل کا دریائے نیل کو جاؤ مظاہرہ کرو. جس دریا کے اندر فرعون کو ڈبویا تھا، جاؤ بحر میت کو جا کر دیکھو کس طرح سے اس بستی والے میرا اللہ نے اٹھا کر پٹکا تھا. وہ بحر میت ابھی بھی موجود ہے. وہاں آج بھی اس دریا کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ڈوب سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے میرے بھائیوں ابھی تک ایسے ہی محفوظ رکھا ہے. جاؤ شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جا کر دیکھو، ابھی تک کھنڈرات میں تبدیل ہوئے پڑے ہیں، محفوظ ہیں. جو اپنے بازو کے طاقت پر بہت گمان کیا کرتا تھا. ناپ تول میں شعیب کی قوم کمی کیا کرتی تھی. اور قوم سمود، قوم عاد جو پہاڑوں پر تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، تکبر ان کے اندر آ گیا تھا. لیکن اللہ نے ان کو کیسے دنیا سے ختم کیا؟ ہوا سے جس کی کوئی اہمیت نہیں، جس سے کوئی نہیں مر سکتا. اب دوبارہ پڑے کوئی نہیں مرے گا. لیکن میرے اللہ نے ہوا سے اس کو مارا، چیخ سے، آواز سے. کسی کے پاس جا کر آپ خوب چلائیں نہیں مرتا. لیکن ان کے اوپر عذاب آیا. میرے اللہ نے فرشتے کو کہا یہ اپنے اندر بہت تکبر کرتا ہے. جو جتنا میرا بھائی تکبر کرتا ہے میرا اللہ اتنے ہی ہلکی چیز سے اس کو اس دنیا سے ختم کرتا ہے. فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں. میرا اللہ نے کس چیز سے اس کو مارا؟ پانی میں ڈبو دیا. قوم عاد، قوم سمود کو کسی کو ہوا کے ذریعے مارا، کسی کو آواز کی چیخ سے مارا. اور جو اور ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نمرود، شداد، کسی کو مچھر سے مارا. مچھر کی کیا اوقات، سر پہ جوتے پڑوائے. اللہ فرماتا ہے انسان اگر تجھے یقین نہیں تو واقعات تو پڑھ، تیرے سامنے موجود ہے. عبرت کے لیے میں نے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے. جا کے سفر کر، جا کے دیکھ دیا میت، فرعون کی لاش دیکھ گیا، شعیب کی بستیوں کو دیکھ گیا جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. اے بھائیوں ایک بات اچھی طرح آپ یاد رکھیں، اس دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جو اللہ کا باغی بن کر اس دنیا سے سکون کی زندگی گزار کر چلا گیا ہو. اور اس دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے اللہ کو راضی کیا ہو اور وہ ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے گیا ہو. آج تک کبھی نہیں آیا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے.
اور میرے بھائیوں آج ہم زہر کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم زندگی کی تمنا کر رہے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کی آیت کے اندر، اے انسان اگر تو اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ تب میں اللہ کی عبادت کروں گا، تب میں اللہ کو اللہ سمجھوں گا، کہ زمین کے زلزلے آ جائے، آسمان پھٹ جائے، آسمان سے آگ کی بارش آ جائے اور زمین گلہ دینا بند کر دے اور آدمی بھوکا مرنے لگے، تمام یہ سمندر سے آگ نکلنے لگے، پہاڑوں سے آگ نکلنے لگے، تو میرا اللہ فرماتا ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ اے انسان اگر تو یہ سوچتا ہے، اس چیز کا تو انتظار کرتا ہے، تو وہ تو آ چکا ہے، وہ تو ساری کی ساری چیزیں میں نازل کر چکا ہوں، میرا عذاب آ چکا ہے۔ جا کے دیکھو کنٹری کے اندر، اسی ہندوستان کے اندر کیا زلزلے نہیں آ رہے؟ کیا سیلاب کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آیا؟ کیا پہاڑوں سے میرا اللہ آگ نہیں نکال رہا؟ کیا دھوپ کی شکل میں میرا اللہ آسمان سے آگ نہیں برسا رہا؟ بے موسم بارش دے کر کیا ہمیں اللہ ہماری تباہی کا ہمارے اوپر تباہی نازل نہیں کر رہا؟ کیا قحط سالی میں ہمیں میرا اللہ مبتلا نہیں کر رہا؟ کتنے ایسے دیش ہیں جہاں میرے بھائیوں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، کہ میرا اللہ کہتا ہے انسان اگر تو اس چیز کا انتظار کر رہا، میرا عذاب آ جائے تب تو مجھے اللہ مانے گا، تب تو میری عبادت کرے گا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، وہ چیزیں تو آ چکی ہیں لیکن پھر بھی تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ اور آگے میرا اللہ فرماتا ہے اگر انسان اگر تو اس چیز کا خواب دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، کہ اللہ کے فرشتے زمین پر آ جائیں گے، اللہ زمین پر آ جائے گا، أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، جب ہم اس کو دیکھیں گے تب عبادت کریں گے۔ تو میرا اللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیتا ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اے انسان پھر تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے میرا اللہ فرماتا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشری، ایک دن ایسا بھی آئے گا تیرے انتظار کے درمیان میرا فرشتہ زمین پر آئے گا، اس دن مجرموں کے لیے لا بشرا، کوئی بشارت نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں کتنا خوبصورت میرا اللہ ہمیں جواب دیتا ہے انسان کس چیز کا تو انتظار کر رہا، میرے طرف تو کیوں نہیں رجوع کرتا، تو میری عبادت کیوں نہیں کرتا؟ میں جو عذاب دنیا کے اندر نازل کرتا ہوں تجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ تجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ انسان جو غفلت کی نیند میں جا رہا بیدار ہو جائے، لیکن تم ہو تو غفلت کی چادر کو پھینکنے کو تیار نہیں ہو۔ اے مسلمانوں، ہم نے بہت اپنے اللہ سے بغاوت کر لی، ہم نے آج اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے دل لگا لیا، تو ہمارا کیا حال ہو رہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے اللہ سے سرکشی کی تو ساری دنیا ہماری شرکت بن گئی ہے۔ آج ہماری پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کے لیے بے قرار ہے، لیکن اس پیشانی کو ہم دوسروں کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، ذرا ہم اپنے اللہ سے بھی دل لگا کر تو دیکھیں، ہم نے سجدوں غیروں سے دل لگایا، اس کا کیا ہمیں صلہ ملا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب میرے بھائیوں جو زندگی کے چند دن بچے ہیں، اپنے رب سے بھی سے دل لگا لو، اپنے نبی کی سنت بھی تو اپنا کر تو دیکھو، تمہاری زندگیوں میں کیسا نور پیدا ہوگا، کیسی بہار آئے گی، ذرا دل لگا کر تو دیکھو۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا اللہ نے آپ کے ساتھ کون سا ایسا ظلم کیا تھا کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا؟
اے مسلمانوں، میرے اللہ نے آپ کے اوپر سے کون سی ایسی نعمت کو روک کے رکھا تھا؟ آپ نے اللہ سے بغاوت کر لی۔ اے مسلمانوں، میرے اللہ نے تمہارے کون سے رزق کو روک کے رکھا تھا کہ تم نے میرے اللہ سے میرے اللہ جو تم سے اتنی محبتیں کرتا ہے، اس محبت کو تم نے چھوڑ دیا۔ اے مسلمانوں، میرے اللہ سے زیادہ حسین تم کو کون مل گیا جس کے حسن سے تم دیوانے بن گئے؟ میرے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا تم کو کون مل گیا جس کی محبت کے متوانے بن کر تم نے اپنے اللہ کی محبت کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا؟ جو اللہ کہتا ہے میں تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ اے مسلمانوں، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر تم بھوک کے پیاسے ہو، اگر تم بھوک کے پیاسے ہو، محبت کے پیاسے ہو، تو تمہیں الرحمن الرحیم سے زیادہ کون محبت کرنے والا مل گیا؟ میرا اللہ کہتا ہے مسلمانوں اور میرے بندو، اگر تم رزق کے پیاسے ہو، رزق کے بھوکے ہو، تو رب العالمین سے زیادہ تم کو کون رزق دینے والا مل گیا؟ مجھے بتا تو صحیح۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر تمہیں تمہاری محنت مزدوری کا بدلہ چاہیے تو مالک یوم الدین سے زیادہ بدلہ دینے والا تم کو کون مل گیا؟ تم کو کون میرے خلاف غلط تمہارے کانوں میں ڈال کر مجھ سے الگ کر دیا؟ مجھے بتا تو صحیح۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کتنا خوبصورت انداز میں میرے بھائیوں میرا اللہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ میرے بندو، میری طرف رجوع کر لو، ارجعی، آجا۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جاتا ہے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میرے بندو توبہ کر لو، میں تمہاری ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور آگے میرا اللہ میرے بھائیوں بہت خوبصورت انداز میں کہتا ہے، انسان تو کب تک مجھے بھولے رہے گا؟ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کیا تو کبھی بیمار نہ ہوگا؟ ہاں تو بیمار ہوگا، تیرا آخری وقت ہوگا، تیرے دروازے پر ڈاکٹر بھی ہوں گے، تیرے رشتہ دار بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی جواب دے دیں گے اب اس کا کچھ نہیں بننے والا، آخری وقت ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ یہ پوری آیت میرے بھائیوں ہماری زندگی کا میرا اللہ نقشہ کھینچتا ہے۔ ہماری بیماریوں کو وقت آئے گا، تو بیمار ہوگا، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں گے اور تیری جان بدن سے نکل کر گلے کے حوصلے میں اٹک جائے گا، اور تیرے ڈاکٹر کے جوابات سے تیرے گھر والے رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ اے انسان، تو مجھے پوری زندگی بھلائے رکھا تھا، اور اے بدبخت انسان، اس وقت تو بتا تو صحیح تیرے ڈاکٹر تیرے گھر والے کی زبان پر کس کا نام ہوگا؟ میرا ہی تو نام ہوگا۔ یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اے بھائیو، اگر ہم کاش قرآن کریم پڑھ کر سمجھتے تو آپ کبھی اللہ کے باغی نہ ہوتے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں گود میں لے کر اس کو سمجھاتی ہے، اگر کوئی وہ غلطی کر لیتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، اسی طرح میرے بھائیو میرا اللہ اپنے بندے کو سمجھا رہا، میرے بندے تو کیوں جا رہا ہے؟ میرے خلاف مجھے کس نے بھڑکایا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، آخر میں نے تیرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے تجھے بھوکا مارا؟ کیا میں نے تیرے اوپر نعمتوں کی بارش برسانا روکا؟ نہیں میرے بندو، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا را میرے بھائیوں اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو زمانے میں حالات آتے ہیں ہمیں چوکنا کرنے کے لیے، ہمیں اپنے غفلت کی چادر کو توڑنے کے لیے، جو انسان اللہ سے دور ہو رہا فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ حالات ہماری گناہوں کی وجہ سے ہیں، اسی لیے میرا اللہ حالات لاتے ہیں۔ میرے بھائیو کہنے کو تو بہت باتیں ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت